بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس فزکس سیمسٹر 1 میکینکس 1 کورس کوڈ فزکس 1103. رشمت علی, اسسٹنٹ پروفیسر آف فزکس, خواجہ فرید گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ریمیا خان. لیکچر 1. ہمارے فزکس کی آؤٹ لائنس کے مطابق خواجہ فرید یونیورسٹی کی جو پرووائڈڈ آؤٹ لائنس ہیں اس کے مطابق یہ پہلا چیپٹر فزکس اینڈ میجرمنٹ. اس میں جہاں سے ہم نے یہ مواد لیا یہ دو بکس میں نے شیئر کی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فزکس سروے اور جیوٹ, اور اس کے ساتھ فنڈامنٹل آف فزکس ہیرڈے ریزنک 10th ایڈیشن ہے, جرل واکر. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جیسے کہ آپ کو بتایا فزکس اینڈ میجرمنٹ کے متعلق یہ چیپٹر ہے. ہم سٹارٹ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. اوریجن آف فزکس, آیا کہ فزکس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سائنس, یا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں نیچرل فلاسفی. دا اسٹڈی آف نیچر, سمپل لفظوں میں یہ اسٹڈی ہے کس چیز کی. دا اسٹڈی آف, بیسیکلی یہ آبزرو, تھنک اور ریزننگ آف ورلڈ اینڈ to organize the disordered facts about natural phenomena, material things, جس کو ہم نام دیتے ہیں نیچرل فلاسفی. آیا کہ نیچرل فلاسفی پہ کتنا مواد اکٹھا ہوا. یہ ہم اگر ہسٹری کی طرف جائیں تو 19ویں صدی کے اینڈ تک, 19ویں صدی کے سٹارٹ تک فزکس میں بہت وسیع نالج اکٹھا ہوا, اور پھر ضروری سمجھا گیا کہ اس کو مختلف برانچز کی شکل میں منتقل کیا جائے. تو اس حوالے سے نیچرل فلاسفی کی دو برانچز بنائیں گی. بایولوجیکل سائنسز جو کہ لیونگ تھنگس کے متعلق تھیں, دوسرا فزیکل سائنسز جو کہ نان لیونگ تھنگس اور خاص طور پہ فزیکل فنامنا سے ریلیٹڈ تھیں. اب اس فزیکل سائنس کو ضروری سمجھا گیا کہ اس کو مختلف گروپس میں ڈیوائڈ کیا جائے. تو یہ فزکس, کیمسٹری, اسٹرونومی اور جیولوجی یہ اس میں مین برانچز بنائے گی. تو لہٰذا ہم چلتے ہیں فزکس کی طرف. سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس, فزکس کو ہم تین مختلف انداز سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سمپل ڈیفینیشن جو ہم مسلسل کلاسز میں پڑھتے آئے, تو وہ ہے دا اسٹڈی آف میٹر, انرجی اینڈ انٹریکشن بٹوین دیم. فزکس ایک ایکسپیریمنٹل سائنس ہے, اور اس کو ہم سائنس کا ہارٹ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. فزکس کا کام کیا ہے. فزکس انویسٹیگیٹس دا essential nature of the world, and the biology describes the local bump. Psychology describes the bump on the bump. یہ ایک ولیارڈ وین اورمن کیونائن امریکن فلاسفر کا کہنا تھا. Physics is a study of fundamental laws of nature. The study of physics involves investigating such as laws of motion, the structure of space and time, the nature and types of forces, the interaction of particles with matter. Physics کے مطالعے سے اندازہ ہوا کہ فزکس بہت وسیع ہے,
تو ضروری سمجھا گیا کہ فزکس کو مختلف برانچز میں تقسیم کیا جائے. ویسے تو بے شمار برانچز ہیں، تو اس کی جو 6 مین برانچز ہیں وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہاں پہ شیئر بھی کی ہے. کلاسیکل میکینکس، ریلیٹیوٹی، تھرمو ڈائنامکس، الیکٹرو میگنیٹزم، آپٹکس، کوانٹم میکینکس. ہمارے سبجیکٹ سے جو ریلیٹڈ ہے کلاسیکل میکینکس اور کوانٹم میکینکس ہے، تو یہ جو میکینکس 1 ہے بیسیکلی اسی کی 2 برانچز ہیں. فزکس کی اگر ہسٹری کی طرف جائیں تو مینلی فزکس کو 2 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک کو نام دیتے ہیں کلاسیکل فزکس یا نیوٹینین فزکس، جس میں خاص طور پہ ذکر آتا ہے اسحاق آئزیک نیوٹن، اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں ماڈرن فزکس، اور اس کے بانی جس کا نام البرٹ آئنسٹائن. یہ ان 2 برانچز کو خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے. مختلف اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمارا پتہ چلے گا کہ ہمیں فزکس میکینکس کن کن شعبوں سے منسلک ہے. تو ان شارٹ ہم چلتے ہیں آگے. امپورٹنس آف فزکس، فزکس کی اہمیت کیا ہے. فزکس ایک ایکسپیریمنٹل سائنس ہے، بلکہ سائنس کا ہارٹ کہہ لیں. یہ سائنس میں ایک سینٹرل رول پلے کرتے ہیں. تمام سبجیکٹس چاہے وہ کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، میڈیسن ہو، ایگریکلچر ہو، تمام میں فزکس ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہیں. آج کے دور میں ہم فاسٹ انفارمیشن میڈیا سے تعلق ہے، کمیونیکیشن سے تعلق ہے، یہ سب کچھ فزکس کی وجہ سے ممکن ہوا. کمپیوٹر نیٹ ورکس اور مختلف چپس، جتنے ہم ماڈرن دور میں رہنے والے تمام کمپوننٹس، یہ فزکس کے بیسک آئیڈیاز کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بہتری کے لیے اس نے اہم کردار ادا کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میئرمنٹ، فزکس اور میئرمنٹ چونکہ اس چیپٹر کا اہم مین موضوع ہے. میئرمنٹ کیا چیز ہے؟ جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں میئرمنٹ کا لازمی ہونا اور ایکوریٹ ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ فزکس ایک ایکسپیریمنٹل سائنس ہے تو ایکسپیریمنٹ کے لیے میئرمنٹ ہونا ضروری ہے. آیا کہ میئرمنٹ ہے کیا چیز؟ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں کسی چیز کی اگر ہمیں پیمائش کے لیے کہا جائے تو 2 چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. آیا کہ ہم فزکس پیمائش کیسے کریں اور پیمائش کرنے کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے. تو ایک جو چیز میئرمنٹ کے لیے دی گئی ہے وہ ہم اس کو ان نون کہہ لیں، اور جس سے ہم نے کمپیئر کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے یا پیمائش کرنا ہے، اس کو ہم سٹینڈرڈ کہہ لیں. تو ان دونوں کے درمیان جو موازنہ ہوگا اس کو ہم پیمائش کہیں گے، میئرمنٹ کہیں گے. میئرمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فزیکل کوانٹٹی. آیا کہ جس چیز کی ہم پیمائش کر رہے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں اور وہ فزیکل کوانٹٹی سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، فزکس میٹر اور انرجی اور ان کا انٹریکشن ہے. تو میٹر کی مختلف پراپرٹیز ہیں، ان میں سے جن پراپرٹیز کا تعلق پیمائش سے ہو، جن کو ہم پیمائش کر سکتے ہوں، تو ان کو ہم فزیکل کوانٹٹی کہتے ہیں. اس کی بہت ساری ایگزامپلس ہیں، مثلا لینتھ، میس، فورس، ویٹ، سپیڈ. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں. اگر ہم میٹر کی کوئی ایگزامپل لے لیں تو اس میں سے ہمیں اندازہ ہوگا
फॉर एग्जांपल एक टेबल है, उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ ऐसी ही डेफिनेशंस, कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी जिनको हम पैमाइश करें तो मैटर को सही पैमाइश कर सकते हैं। तो उस हवाले से जिनकी पैमाइश हो सकती है, मसलन लेंथ है, टेबल की लेंथ मुय्यर कर सकते हैं, टेबल का मैस मुय्यर कर सकते हैं, उसका वेट मुय्यर कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हम मुय्यर नहीं कर सकते, मसलन उसका कलर, उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप, ये वगैरह मुय्यर नहीं कर सकते। जो मुय्यर नहीं कर सकेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटीज को दो वजूहात की बुनियाद पर फर्दर तकसीम किया गया। एक यूनिट की बुनियाद पर कि यूनिट उसके फंडामेंटल हैं या फिर ड्राइव्ड हैं। दूसरा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बुनियाद पर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बुनियाद पर क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया स्केलर और वेक्टर्स, जिनको हम फर्दर चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अलबत्ता यूनिट की बुनियाद पर फिजिकल क्वांटिटीज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में। बेस क्वांटिटी क्या होती हैं? जो किसी से डिफाइंड ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो, उसको हम बेस कहेंगे। जो बेस में से ड्राइव की गई हो, उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। मसलन अगर आप किसी चीज का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हो तो वॉल्यूम के लिए जरूरी है कि लेंथ, हाइट या ब्रेड्थ वो मालूम करना जरूरी है, जबकि लेंथ मेजर करना चाहते हो तो डायरेक्टली लेंथ इंडिपेंडेंट है। तो इसकी एग्जांपल्स मैस, टाइम, टेम्परेचर और बहुत सारी हैं, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जांपल भी आपके सामने फोर्स, स्पीड और इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। बेस क्वांटिटीज से इब्तिदा में 2-3 थी और उसके बाद वो 7 इन नंबर हो गई उनकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज इनकी बहुत ज्यादा तादाद है। बेस क्वांटिटीज का बुनियादी रोल है, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज का एक सेकेंडरी रोल है। ये डिफरेंस आया कि बेस क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाए। अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करना है तो 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। आया कि आपके पास स्टैंडर्ड कौन सा है, और दूसरा आपका मेजर करने का तरीकाकार क्या है। तो हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड से मुराद है आया जिसपे बहुत सारे लोग मुतफिक हों, और चॉइस मेथड जो है वो कंपेयर करने का क्या तरीकाकार होगा। ये 2 चीजें मेजरमेंट के लिए जरूरी हैं। मेजरमेंट के लिए जो सबसे अहम है फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो यूनिट है। यूनिट लफ्जी मतलब इकाई है। हम क्या करते हैं, यूनिट एक फिक्स कर लेते हैं, किसी भी क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं जिसको हम यूनिट का नाम देते हैं। एक आइडियल स्टैंडर्ड की 2 खूबियां हैं। एक तो सबकी रसाई तक हो, एक्सेसिबल हो। दूसरा उसमें तब्दीली ना आ सके, तो इनवेरिएबल हो। अगर एक पैमाइश कर रहा है उसके लिए कुछ और हो। सपोज करो अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो 1 मीटर हम अगर लेने वाला काम है, दुकानदार कहेगा कि छोटा मीटर इस्तेमाल किया जाए, जबकि गाहक कहेगा कि बड़ा मीटर इस्तेमाल किया जाए। अगर हम स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे तो फिर ये कभी भी खरीदारी और बिजनेस या कारोबार नहीं हो पाएगा। इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन बाज़ का इस तरह होता है कि 2 रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, तो इसके लिए फिर किसी हद तक हमें कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यूनिट्स के सिस्टम बनाए गए, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स मिला के एक सिस्टम बनाया गया।
اب تک بہت سارے سسٹم ہیں، 4 سسٹم کا میں ذکر کر رہا ہوں. CGS سسٹم جس میں یہ پرانے دور کا نظام تھا جو 3 کوانٹٹیز پر مشتمل تھا، 3 بیس کوانٹٹیز جس میں لینتھ، میس اور ٹائم اکارڈنگلی یونٹ جو نا سینٹی میٹر، گرام اور سیکنڈ، اسی بنیاد پر CGS. پھر اس کے پیرلل میں ایک سسٹم چلا MKS، لینتھ کے لیے میٹر، میس کے لیے کلو گرام اور ٹائم کے لیے سیکنڈ. اس کے ساتھ ہی پیرلل میں ایک برٹش انجینئرنگ سسٹم تھا جس کو FPS کا نام دیا گیا، فٹ، پاؤنڈ اور سیکنڈ. لیٹسٹ جو سسٹم چل رہا ہے اب تک پوری دنیا میں وہ ہے SI یونٹس، یعنی سسٹم انٹرنیشنل. سسٹم انٹرنیشنل کیا ہے، کب سے اس کی ابتدا ہوئی؟ جو پہلے سسٹم موجود تھے وہ 3 کوانٹٹیز پر مشتمل تھے، 3 بیس کوانٹٹیز پر. اب جو سسٹم موجود ہیں SI یونٹس میں ہیں وہ 7 کوانٹٹیز پر مشتمل ہیں. 1960 میں انٹرنیشنل کمیٹی جو ہے ریٹس اور میئرس پہ وہ متفق ہوئی کہ چند کوانٹٹیز کی ڈیفینیشن اور ان کے یونٹ ڈسکرائب کیے جائیں جن کو سسٹم انٹرنیشنل کہا گیا. آیا کہ سسٹم انٹرنیشنل آج کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا خوبی ہیں؟ یہ سسٹم انٹرنیشنل بہت سمپل اور آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ان کو ہم ارتھمیٹیکل کیلکولیشن میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ سائنٹیفک کمیونٹی پوری دنیا کی اور بہت ساری نیشنز، بہت ساری ملک جو نا یہ سسٹم استعمال کر رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایکسچینج آف چیزوں کا وہ آسانی سے ہو سکتا ہے. دس سسٹم کین ایزیلی بی ایکسپریسڈ ان دا پاورز آف 10، جبکہ ایسا بقیہ سسٹم میں نہیں ہے. یونٹس کا اسٹرکچر جو ہے یہ فردر ہم اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. 3 قسم کے یونٹس جو ہیں، ایک بیس یونٹس، ڈرائیوڈ یونٹس اور اس کے ساتھ سپلیمنٹری یونٹس. تو جو بیس کوانٹٹیز ہیں ان کے یونٹس کو بیس یونٹس کہا گیا، جو ڈرائیوڈ کوانٹٹیز ہیں ان کے یونٹس کو ڈرائیو یونٹس کہا گیا، اور جو سپلیمنٹری یونٹس ہیں نہ تو فی الحال بیس میں شمار ہوتی ہیں نہ ڈرائیو میں شمار ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو سپلیمنٹری کا نام دیا گیا. بیس کوانٹٹیز 2 ہیں تعداد میں، ڈرائیوڈ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ یہ موجودہ نظام میں سپلیمنٹری یونٹ صرف 2 ہیں. اس طرح بیس یونٹس جو نا جنرل ہیں اور ڈرائیوڈ بھی جنرل، جبکہ ہم سپلیمنٹری کو کہتے ہیں پیورلی جیومیٹریکل. آپ ایگزامپل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں میٹر، کلو گرام، کیلون بیس یونٹ میں، نیوٹن، پاسکل وغیرہ. یہ ڈرائیوڈ یونٹس میں ریڈین اور اسٹیر ریڈین، یہ اس میں سپلیمنٹری یونٹس میں. ان دونوں سسٹمز کے اگر ہم یونٹس دیکھیں، سمبل دیکھیں، ان کے سامنے یہ ایک ساتھ ٹیبل دیے گئے، مطلب لینتھ، میس، ٹائم، الیکٹرک کرنٹ، ٹیمپریچر، اماؤنٹ آف سبسٹنس اور اس کے ساتھ لومینس انٹینسٹی، ان کے کرسپونڈنگ یونٹس. اس طرح چند ڈرائیوڈ کوانٹٹیز، چونکہ ڈرائیوڈ کوانٹٹیز بہت زیادہ تعداد میں وہ ہم نے شو کی ہیں. اس کے ساتھ ڈرائیوڈ کوانٹٹی کے یونٹس کہاں سے ڈرائیو کیے گئے ان کی بھی ڈیریویشن یہ ساتھ ٹیبل میں دی گئی. مثلا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، فورس جس کا SI یونٹ نیوٹن، سمبل یونٹ کا N، اور اس کے جو یونٹس ڈرائیو کیے گئے ہیں وہ ہمیں صاف واضح پتہ چل رہا ہے کن کن کوانٹٹی سے لیے گئے. کلو گرام میس سے، میٹر لینتھ سے، اور سیکنڈ اسکیئر یہ ٹائم سے. اسی طرح بقیہ کے بھی یونٹ یہاں پہ شو کیے گئے. ایک نظر سائنٹیفک نوٹیشن پر. سائنٹیفک نوٹیشن فزکس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. تو بیسیکلی نمبرس ایکسپریسڈ ان دا پاورز آف 10، ان پاورز آف 10 کو ہم اسٹینڈرڈ فارم کہیں گے، اس کو سائنٹیفک نوٹیشن کہیں گے. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
انٹرنیشنلی جو پریکٹس چل رہی ہے کہ 1 نان زیرو ڈیجٹ لیفٹ آف دا ڈیسیمل، یعنی اگر ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو ایک درجے کے بعد اشاریہ لگنا ہے، بقیہ کی ویلیوز کو ہم پاورز آف 10 میں شمار کر دیں گے۔ ساتھ چلتے ہیں اس پہ ہم پری فیکس پہ۔ پری میں نے پہلے بڑی یا چھوٹی کوانٹٹیز کو اسٹینڈرڈ کوانٹٹی سے سیپریٹ کرنے کے لیے کچھ سمبلز استعمال کیے گئے اسٹینڈرڈ یونٹ کے ساتھ، تاکہ وہی کوانٹٹی بڑی یا چھوٹی شو کی جائے۔ تو اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے فکسڈ، ان کو ہم ملٹیپلائی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنلی نون پریفکسز ہیں ڈفرینٹ پاورز کے لحاظ سے۔ یہ 2 کالم بنے ہوئے، تو ان کالم میں سے ہم غور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ملٹیپلائر اسٹینڈرڈ سے بڑا، دوسرا ملٹیپلائر اسٹینڈرڈ سے چھوٹا۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اگر سپوز کر لیں کہ پہلا ملٹیپلائر ہے 10⁻⁴ اس کا نام دیا گیا ڈیکا اور سمبل اس کا ڈی اے، اسمال ڈی اے، جبکہ اسمالر جو ہوگا تو وہ 10⁻⁻1 جس کا نام دیا گیا ڈیسیمل، اور ڈیسیمل کے ساتھ سمبل اس کا ڈی۔ اس طرح سو ہم چلتے جائیں گے۔ یہ 10⁹ اگر ہم دیکھ لیں جس کا گیگا ہے اس کا نام، اور سمبل اس کا جی کیپٹل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 10⁻⁹ نینو یہ اسمال این سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ ایک اسمال ٹچ ہے، اگر ہم ڈیٹا ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بعض اوقات کیلکولیشن سے ڈیٹا بہت زیادہ مل جاتا ہے یا کم مل جاتا ہے، تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ مخصوص ڈیجٹ جو اہم ڈیجٹس ہیں، سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہیں، ان کو برقرار رکھا جائے، بقیہ کو ریموو کیا جائے۔ تو ریموو کرنے کا جو پروسیس ہے اس کو ہم راؤنڈنگ آف ڈیٹا کہتے ہیں، تاکہ ضروری ڈیجٹس برقرار ہیں اور غیر ضروری ڈیجٹ اس میں سے ہم ریموو کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ اس کے کچھ رولز ہیں، شارٹ میں رولز۔ اگر ہم کوئی ڈیٹا گیون ہے، اس میں جو لاسٹ ڈیجٹ ہے وہ ہم ریموو کرنا چاہیں گے تو اس کو ہم کہیں گے ریموو ڈیجٹ، اور اس کے ساتھ والا جو لیفٹ سائڈ پہ موجود ہوگا اس کو ہم کہیں گے ریٹین ڈیجٹ۔ اگر ریموو ڈیجٹ جو ریموو کرنے جا رہے ہیں وہ 5 سے بڑا ہوگا، سپوز 6 7 8 9، تو پھر ہم ساتھ ریٹین ڈیجٹ میں 1 کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ 5 سے لیس ہوگا تو ریموو ڈیجٹ کو ریموو کر دیں گے، جبکہ ساتھ والے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر جو ریموو ڈیجٹ ہے وہ 5 ہو ایگزیکٹلی، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے، اگر ریٹین ڈیجٹ ہے آڈ تو پھر تو اس میں 1 اضافہ کر دیں گے، لیکن اگر ریٹین ڈیجٹ وہ ہے ایون تو پھر اس میں 5 کے ہونے کے باوجود بھی ہم اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ آگے چلتے ہیں، میجرمنٹ سے تعلق رکھنے والی نیکسٹ ڈیفینیشن وہ ہے سگنیفیکنٹ فگرز۔ سگنیفیکنٹ فگرز کیا ہوتے ہیں؟ فگرز نمبر ڈیجٹ کو کہا جاتا ہے، اور سگنیفیکنٹ کا مطلب ہے اہم۔ تو پیمائش میں مختلف قسم کے ڈیجٹس سے واسطہ پڑتا ہے، یا کیلکولیشن کے بعد بہت سارے ڈیجٹس آ جاتے ہیں، تو کچھ ڈیجٹس جن کو ہم بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں اور کچھ ڈیجٹ کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، تو جو اہم ڈیجٹس ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سگنیفیکنٹ فگرز۔ تو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں کیا؟ تو بیسیکلی کسی بھی میجرمنٹ میں جو ایکوریٹلی نون ڈیجٹس ہوں اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ ڈاؤٹ فل ڈیجٹ میں سے جو فرسٹ ڈاؤٹ فل ڈیجٹ ہو
تو ان کی تعداد کو ہم سگنیفیکنٹ فگرز کہتے ہیں. یہ ڈیجٹ جو سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہے اس پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں. یہ ڈیجٹ فگر نمبر جو ہے نا وہ ایسا ہے جس پہ یقین کیا جا سکتا ہے, کیلکولیشن ریزلٹس پہ انحصار کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی ہمارا کوئی واسطہ پڑے کیلکولیشن سے, اگر سپوز کر لیں ایک کوئی لانگ سٹرپ ہے, ہم میٹر راڈ سے اس کو کمپیئر کرنے جا رہے ہیں, تو اس کی ٹوٹل لینتھ جو نا وہ 10.3 سینٹی میٹر اور 10.4 سینٹی میٹر کے درمیان آ رہی ہے. تو اس میں 10 یہ ایکوریٹلی نون ہے, جبکہ 3 جو ہے وہ اور 4 یہ ڈاؤٹ فل ہے. تو اس طرح اس کے ساتھ اور بھی ڈیجٹ آ سکتے ہیں جو ڈاؤٹ فل ہوں. تو پھر ہم کیا کریں گے کہ جو ایکوریٹلی نون ان کی تعداد اور فرسٹ ڈاؤٹ فل اس کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ سگنیفیکنٹ فگرز کہلائیں گے. اس طرح ایک دوسری ایگزامپل ہے دوسری, اس میں ایک پیمائش لے گی 12.7 سینٹی میٹر, جبکہ یہ جو ایکچوئل پیمائش تھی وہ 12.65 اور 12.67 کے درمیان میں موجود یہ ویلیو ہے. تو ایک ورنیئر کیلیپر, میٹر اسکیل, سکریو گیج, تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ پیمائش نہیں مل رہی ہوتی, تو یہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہے. میکسیمم انسرٹینٹی 0.5 سینٹی میٹر کی آ رہی, تو اس میں لیسٹ کاؤنٹ بھی اگر ہو 0.1 کا تو پھر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 ڈیجٹ اس میں ایکوریٹلی نون ہے, جبکہ آخری ڈیجٹ جو ہے جس کو ہم 5 کہہ رہے ہیں یہ ڈاؤٹ فل ہو سکتا ہے. سگنیفیکنٹ فگرز کے رولز کیا ہیں؟ چند رولز ہیں, یہ ہمیں غور کرنے. پہلا رول یہ ہے کہ جتنے بھی ڈیجٹس 1 سے لے کر 9 تک اگر کسی میجرمنٹ میں آ جائے تو ان کو ہم سگنیفیکنٹ قرار دیں گے, جبکہ 0 یہ ہو سکتا ہے سگنیفیکنٹ ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو. تو آئے یہ کب سگنیفیکنٹ ہوگا؟ تیسرے رول میں ہے اگر 0 اور 2 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کے درمیان میں آ جائے تو وہ سگنیفیکنٹ ہو جاتی ہے. مثلا 3.004 آ گیا تو 3 اور 4 دونوں سگنیفیکنٹ ہیں, جبکہ 0 نان سگنیفیکنٹ تھے. تو اب یہ 0 بھی سگنیفیکنٹ ہو جائیں گے, ٹوٹل 4 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس آ جائیں. رول نمبر 4 میں zeros towards the left of significant figures. مثلا یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے 0.0045, تو اس میں 3 0 جو ہے نا وہ نان سگنیفیکنٹ ہے, تو آخری ڈیجٹ 4 اور 5 وہ سگنیفیکنٹ ہوں گے. تو اس طرح اس نمبر میں 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے. زیروز ٹوورڈز دا رائٹ, اگر کوئی زیروز رائٹ پہ آ جائے تو پھر وہ ڈاؤٹ میں وہ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے اس کو ڈیسیمل فریکشن میں لے جائیں, تو پھر اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے سگنیفیکنٹ ہیں. سپوز کر لیں اگر وہ ڈیسیمل فریکشن میں آلریڈی موجود ہے 35.00 ہے تو اس میں 5 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے. لیکن اگر وہ زیروز میں نان ڈیسیمل ویلیوز موجود ہیں تو پھر ہمیں اس کو کنورٹ کرنا ہوگا. سپوز کریں ایک ویئنگ مشین سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وزن جو ہے نا وہ 8000 کلو گرام ہے. پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا لیسٹ کاؤنٹ پہ, کیا ہے کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہے, کم سے کم شمار کتنا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ایسے ویئنگ مشین سے ہم اس کا ویٹ لے رہے ہیں جس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 1 کلو گرام, تو پھر اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن کے بعد 8.000 تو 4 سگنیفیکنٹ شمار دیں گے. اور اس طرح اگر لیسٹ کاؤنٹ ہے 10 kg تو پھر اس کو 8.00 کر کے 3 سگنیفیکنٹ فگرز. سو آن اس طرح نیچے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. اگر سپوز کر لیں نیکسٹ رول ہے کہ ڈیٹا جو ہے نا سائنٹیفک نوٹیشن میں ہو, تو پھر پاورز آف 10 کے علاوہ جو ویلیوز آئیں گی ان کو ہم سگنیفیکنٹ بالکل
جو اوپر دیے گئے رولز ہیں اس کے مطابق شمار کریں گے. اس طرح اگر ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن والا فیکٹر آ گیا تو لیسٹ ایکوریٹ فیکٹر جو ہے اس میں دیکھیں کتنے سگنیفیکینٹ فگرس ہیں, تو ان کی تعداد جو ہے نا وہ پورے ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن کے بعد وہی سگنیفیکینٹ کی تعداد ہوگی. لیسٹ ایکوریٹ فیکٹر ہے کیا؟ فیکٹر کنٹیننگ دا لیسٹ نمبر آف سگنیفیکینٹ فگرس. جس فیکٹر میں جس ٹرم میں کم سے کم سگنیفیکینٹ نمبر ہوں گے وہی لیسٹ ایکوریٹ فیکٹر ہوگا. اگر آخری رول ہے ایڈیشن اور سبٹریکشن آ جائے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ نمبر آف ڈیسیمل پلیسز کس کے کم سے کم ہے. دا اسمالسٹ نمبر آف ڈیسیمل پلیسز اور وہ نمبر اس کے اندر جتنے سگنیفیکینٹ فگرس موجود ہوں گے وہ آنسر میں بھی اتنے سگنیفیکینٹ فگرس ریٹین ہوں گے. ڈائمینشن. ڈائمینشن بھی فزیکل کوانٹٹی کی ایک ریپرزنٹیشن ہے, کسی ایک کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کوالیٹیٹیو نیچر آف فزیکل کوانٹٹی. ڈائمینشن کے لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیس کوانٹٹی کی ڈائمینشن کچھ اور طریقے سے میئر کی جائے اور ڈرائیوڈ کوانٹٹیز کی ڈائمینشن کچھ اور طریقے سے. ایچ بیس کوانٹٹی ڈینوٹڈ بائی اسپیسیفک سمبل written within the square brackets is considered right dimension. رائٹ سائڈ پہ جو پہلا ٹیبل بنا ہوا ہے اس کے لیے لینتھ کی ڈائمینشن ایل اسکوئر بریکٹس میں, میس کی, ٹائم کی, الیکٹرک کرنٹ کی, ٹیمپریچر کی, لومینس انٹینسٹی کی, چونکہ 7 بیس کوانٹٹیز ہیں ایس آئی یونٹس میں تو اس کے اکارڈنگلی سمبلس شو کیے ہیں. ڈرائیوڈ کوانٹٹیز ہمیں یہ بتاتے ہیں, ڈائمینشن آف ڈرائیوڈ کوانٹٹیز ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کو کن بیس کوانٹٹی سے ڈرائیو کیا گیا. اس کے علاوہ یہ جو ڈائمینشنس ڈرائیوڈ کوانٹٹیز کی ہیں یا تو ہم فارمولے سے ڈرائیو کرتے ہیں یا پھر اس کے یونٹ سے ڈرائیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ دوسرا ٹیبل جو ہم شو کر رہے ہیں یہاں پر, تو یہ ڈرائیوڈ کوانٹٹیز کے لیے ویلوسٹی ہے. ویلوسٹی ہے ڈسٹینس پر ٹائم, ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ. تو ڈسپلیسمنٹ کے لیے ایل اور ٹائم کے لیے ٹی, جبکہ وہ اس میں ڈینومینیٹر میں ہے ٹائم انورس. اس طرح بقیہ کوانٹٹیز کی بھی ڈائمینشن ایسے ہی شو کی گئی. ڈائمینشنل انالیسس. یہ ڈائمینشنل انالیسس کا مطلب ہوتا ہے تجزیہ. ڈائمینشن کے ذریعے ہم کیسے تجزیہ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی مختلف کیلکولیشن مینپولیشن کے لیے اگر ہم ڈائمینشن کا میتھڈ استعمال کریں تو اس کو ہم ڈائمینشنل انالیسس کہیں گے. ڈائمینشن کی 2 ایپلیکیشنس ہیں. ایک ڈائمینشنل انالیسس ہم استعمال کر سکتے ہیں, کوئی اگر ایکویشن موجود ہے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایکویشن کی رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ یہ ڈائمینشن کے ذریعے ایکویشن درست ہے یا نہیں درست. اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں پرنسپل آف ہوموجینیٹی, کہ دونوں طرف ایکول ٹو کے دونوں طرف سیم ڈائمینشنس ہیں تو ایکویشن درست ہے, اگر سیم ڈائمینشن نہیں تو ایکویشن درست نہیں ہو سکتی. مثلا یہ 2 ایکویشن شو کی گئی. پہلی ایکویشن میں وی ایف اکول ٹو وی آئی پلس اے ٹی, تو ہمیں اکول ٹو کے ایک طرف وی ایف کی ڈائمینشن ایل اور انٹو ٹی انورس کی شکل میں, جبکہ اے اور ٹی یہ دونوں کی ڈائمینشن کیلکولیٹ کریں گے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کا لیفٹ اور رائٹ سائڈ دونوں ایکول ہیں. سملرلی دوسری ایکویشن جو ایس از اکول ٹو وی آئی ٹی پلس 1/2 اے ٹی اسکوئر, اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر لیفٹ سائڈ پہ ڈسپلیسمنٹ ہے تو رائٹ سائڈ پہ مختلف ویریبل جو
کسی ایکویشن کے ذریعے کسی آپریشن کے ذریعے جوائنڈ ہیں تو وہ بھی ڈسپلیسمنٹ کو شو کرے. دوسری اپلیکیشن وہ ہے ڈرائیونگ دا پاسبل فارمولا. دا possible formula for a physical quantity can be derived by correctly guessing the factor on which it depends. یہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کوئی ایک کوانٹٹی کتنی اور کوانٹٹی پہ ڈپینڈ کر رہی ہے تو ہم ان کو ڈائریکٹ پروپورشن یا انورس پروپورشن اور اس کے ساتھ کچھ پاورز کے ساتھ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کی فزیکل ایکویشن کیا بن سکتی ہے. چونکہ فزکس سبجیکٹ ہے میٹر اور انرجی کا. میٹر اگر ہم ڈیفائن کریں ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو اس کو میٹر کہتے ہیں. اینی تھنگ دیٹ ہیز ویٹ اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ میٹر. تو میٹر کی 3 اسٹیٹس سالڈ لیکوڈ اور گیس جبکہ پلازما کو ہم چوتھی اسٹیٹ کہتے ہیں. میٹر کو سمجھنا میٹر کس پہ مشتمل ہے کیا چیز ہے اس کے لیے ہم اس کے اندر کیا فنامنا ہو رہا ہے کون سا پروسیس ہو رہا ہے اس پروسیس تک اگر نہیں پہنچ سکتے تو پھر اس کے لیے ہم کوئی ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں. ایک کنسپٹ اور تھیوری ڈیولپ بائی فزسٹ ٹو ڈیل ود میٹر اور دا فنامنا از کالڈ ماڈل. ماڈل از اے سسٹم آف فزیکل کمپوننٹس. یعنی ماڈل بیسیکلی کیا ہے کسی میٹر کے کمپوننٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کمپوننٹس کی بنیاد پر ہم پریڈکشنز کہتے ہیں کہ آیا کہ یہ کن چیزوں پر مشتمل ہے اور ان کے آپس میں کیا انٹریکشن ہے اور اس طرح ہم اس سسٹم کی اس میٹر کا بیہیویئر چیک کرتے ہیں ان کی انٹریکشن کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ سسٹم کی ایک سے دوسرے اور سسٹم کی انوائرمنٹ کے ساتھ جو اس سسٹم یا اس میٹر کے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ اس کے ساتھ انٹریکشن کیا اور اس سے ہم اندازہ ہو سکتا ہے. اگر فرض کر لیں 1 کلو گرام سالڈ گولڈ کا کیوب کی شکل میں موجود ہے تو یہ جیسے کہ دکھایا گیا ایک پکچر میں یہ گولڈن کلر میں ایک بلاک ہے. اس کو اگر ہم کٹ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہمیں اندازہ ہوگا مزید چھوٹے ایٹم چھوٹے سبسٹانسز میں تو یہ چھوٹے چھوٹے مٹیریل پہ مشتمل ہو گولڈ ایٹم میں پھر اس کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ جو ایٹم ہے اس کے اندر کیا ہے اور فردر ہم اب تک اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پروٹان نیوٹران وہ کس پہ مشتمل ہیں. کوارک تھیوری اب تک فزکس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوارک تھیوری یعنی ایٹم میٹر جو ہے نا وہ کوارک پر مشتمل ہے. اگر ہم دیکھیں اس کی ہسٹری 2 سائنٹسٹ گریک فلاسفرز کا نام آتا ہے ایک لیوسیپس دوسرا اس کا اسٹوڈنٹ ہے ڈیموکریٹس جن کا آئیڈیا تھا کہ اگر ہم کسی چیز کو کٹ کرتے جائیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدلتے جائیں تو اس کا اینڈ جو ہوگا وہ ایک اسمال پارٹیکل پر ہی ہوگا جس کو مزید کٹ نہ کیا جا سکتا. اور ایٹم کی جس کو ہم ایٹماس کہتے ہیں جس کا وجود بھی کچھ ایسے کہ ایٹم وہ چھوٹا ذرہ ہے جس کو مزید کٹ نہیں کر سکتے. آل آرڈنری میٹر کنسسٹ آف ایٹمس جیسے ہم کہتے ہیں تمام میٹر جو ایٹم پہ مشتمل ہے تو یہ اتنا اسمال پارٹیکل ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. لیٹر آن مختلف ماڈل پیش کیے گئے گریک ماڈل تھامسن ماڈل سے پتہ چلا کہ الیکٹران ہیں جو کہ ریوالو کر رہے ہیں ایک ایٹم میں. اس کے بعد نیوکلس ڈسکور ہوا 1911 میں اور جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ الیکٹران نیوکلس کے گرد ریوالو کر رہے ہیں. سو آن مینی تھیوریز ور ڈیولپڈ. 1930 میں ایک ماڈل سامنے آیا جس کے مطابق
न्यूक्लियस के अंदर फर्दर कुछ पार्टिकल्स हैं। हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये भी अंदाज़ा हुआ। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए और हमें अंदाज़ा हुआ कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बेसिकली ये मज़ीद पता चला कि ये क्वार्क्स पर मुश्तमिल है और क्वार्क्स में तादाद और इसके साथ उनकी मुख्तलिफ अक़साम, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया अप, डाउन, स्ट्रेन, चार्म, बॉटम एंड टॉप। फिर इस तरह मुख्तलिफ क्वार्क्स से हमें अंदाज़ा हुआ कि एक प्रोटॉन कितनी क्वार्क्स पर मुश्तमिल है और एक न्यूट्रॉन कितनी क्वार्क्स पर मुश्तमिल है। एक छोटा सा कंसेप्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ग्रीक वर्ड रॉ से इसको इस्तेमाल करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। तो इसकी अगर हम सपोज कर लें एक एल्युमिनियम, उसकी डेंसिटी है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और लेड की डेंसिटी इनकी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये एक टेबल दिया गया, इसके अंदर मुख्तलिफ मटेरियल की डेंसिटी मौजूद है। ये फर्दर जो न्यूमेरिकल आएंगे वहां पे भी ये काम आ सकते हैं। हम फर्दर चलते हैं एटॉमिक मास। जैसे कि ऊपर मुख्तलिफ मॉडल से अंदाजा हुआ कि एक एटम जो है ना वो न्यूक्लियस पे और इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो उस न्यूक्लियस एक किसी भी एटम का जो मास है उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। बेसिकली वो मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन के मास का कॉम्बिनेशन होगा। एक स्केल बनाया गया जिसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यूनिफाइड स्केल है ये 1 यूनिट, ये तकरीबन है 1.6005387 और 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर। हमें बाज़ का जरूरत पड़ती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने की, तो फिर उसके लिए हमें जरूरी है कि इल्म होना चाहिए कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मसलन एफपी सिस्टम में लेंथ का एक यूनिट है 1 माइल और एसआई सिस्टम में वो 1 माइल लेंथ का यूनिट है मीटर। एक माइल कितने मीटर के बराबर है? 1.6, ये 1609 मीटर के बराबर, और किलोमीटर की कितने के बराबर है? 1.609। तो इसका मतलब है माइल बड़ा होता है किलोमीटर से। बिल्कुल इसी तरह एक फुट और मीटर के दरमियान रिलेशनशिप है, सेंटीमीटर के दरमियान रिलेशनशिप है, ऐसे एक मीटर और फुट के दरमियान में। तो बकिया भी तमाम सिस्टम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये आपकी जो बुक बताएगी सर्वे की और वाकर की, उनमें से सर्वे की बुक में एक अपेंडिक्स है, उसमें मुख्तलिफ यूनिट की कन्वर्शन मौजूद हैं। अगर न्यूमेरिकल में हमें कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां से हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देखिए कि एक 15 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर है। हम ये देखना चाहेंगे 15 इंच अपनी जगह पर, लेकिन 1 इंच कितने सेंटीमीटर के साथ बराबर है। ये तकरीबन 2.54 ये ऊपर जो दी गई है जहां पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है 1 इंच और उसके बराबर। तो ये हम कैंसिलेशन के बाद इंच में से कैंसिल आउट हो गया। 15 और 2.54 को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि 15 इंच 38.1 सेंटीमीटर के बराबर। आखिर में
اس چیپٹر کی اسائنمنٹس ہیں، یہ کچھ شارٹ کوسچنس اویلیبل ہیں، یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ نے ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنی، ہر کوشچن کا آنسر 2 پوائنٹ پہ مشتمل ہو تو 1 پوائنٹ پہ 1 مارک، یہ اس کا اسٹینڈرڈ ہوگا۔ اس کے بعد کچھ پرابلمس جو یہاں پہ شو کیے گئے ہیں 3 4 6 10 15 18 20 21، یہ آپ سالو کریں گے۔ اللہ حافظ۔